مفتی صاحب، قرآن مجید میں روزے کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آخر میں لعلکم تتقون بولا اور تقوی اختیار کرنے کا بھی حکم ہے. یعنی دیکھا جائے تو روزے کا اصل مقصد تقوی ہے، لیکن ہم اگر آبزرو کریں تو رمضان میں بھی لوگوں کے اخلاق، معاملات ہوں، رویے ہوں، وہ بدلتے نہیں ہیں. آج کے مادی دور میں روزے کی اصل روپ اور اس کی اہمیت کو کس طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. بلا شبہ روزے کا مقصد صرف بھوک اور پیاس نہیں ہے، یہ ایک ایکسرسائز نہیں ہے. اللہ کو انسان کے بھوکا یا پیاسا رہنے کی قطعاً حاجت نہیں ہے. اللہ نے روزے ہم پر فرض کیے ہمارے ہی فائدے کے لیے، اور اس کا جو مقصد عظیم ہے وہ ہے تقوی کا حصول. اب سوال یہ ہے کہ تقوی ہے کیا؟ قرآن پاک میں جہاں یہ آیتیں آ رہی ہیں، اس سے پہلے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کچھ آیتیں پہلے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم منہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو، یعنی کہ کسی خاص سمت میں کھڑے ہونا نیکی نہیں ہے. نیکی کیا ہے؟ آگے آیتوں کو پڑھیں، آیات پڑھیں، مفہوم یہ نکلتا ہے سب سے پہلے انسان کا ایمان مضبوط ہو، پھر اس کے اعمال اچھے ہوں، اس کے بعد اس کے جو لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں وہ اچھے ہوں گے، تو پھر وہ نیکی کے سفر پہ آئے گا. اور کوئی بھی بندہ نیکی کرتے ہوئے جب تک وہ اللہ رب العزت کی بندگی نہیں کرتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا، اس کا عمل عبث ہے، بیکار ہے، انکمپلیٹ ہے، ادھورا ہے. اب روزے کے حوالے سے فرما دیا کہ تم متقی بنو. روزے کتنے ہیں جی؟ سال میں ایک مہینہ، اور اس کو قرآن بیان کر رہا ہے یہیں پہ ایام معدودات. یہ نہ سمجھنا کہ یہ 30 دن بہت ہیں، یہ گنتی کے چند دن ہیں. آج پہلا روزہ اور کل ہم کہہ رہے ہوں گے جمعۃ الوداع، کل ہم کہہ رہے ہوں گے جمعۃ الوداع، لیلۃ الجائزہ، الوداع ماہ رمضان کی صدائیں آ رہی ہوں گی. یہ بہت ہی مختصر دورانیہ ہے. اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ تقوی کا حصول اس طرح نہیں ہوگا کہ سحری کھا کے بندہ سٹیٹس لگائے سحری ڈن، تو یہ روزے کا مقصد نہیں ہے. اور روزے کا مقصد افطار کے وقت یہ انواع و اقسام کے کھانے بھی ہرگز نہیں ہے، بوفے سجا لینا گھر میں ہی. روزے کا مقصد سمجھنا بہت ضروری ہے. دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن نے اس کو رمضان کہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے کو شہر المواسات، غم خاری کا مہینہ، اس مہینے کو ماہ صبر کہا گیا. یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ غم خاری کا مہینہ ہے. صرف افطاری کھانا نہیں ہے، غم کھانا بھی بہت ضروری ہے کہ لوگوں کے ہم ان کا دست و بازو بنے، ان کے جو لوگ مایوس ہو چکے ہیں معاشرے سے ان کی امید بنے، ان کا سہارا بنے. دیکھیں نا، رمضان آتے ہی راشن کی تقسیم بڑھ گئی، دسترخوان سج گئے، لیکن اس کے باوجود کیا چیز ہے کہ غربت کی شرح کم نہیں ہو رہی، اضافہ ہوتے جا رہا ہے. مانگنے والے پچھلے سال اگر 500 تھے تو اس دفعہ 5000 ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم حقیقی روح اور اس کے فلسفے کو نہیں سمجھ پا رہے، جس کی وجہ سے ہم حقیقی مقاصد حاصل کرنے سے ابھی تک قاصر ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں طرز عمل اپنانا ہوگا اور آپ کے اسوہ کو اپنانا ہوگا. دیکھیں نا، رمضان کے اندر یہ سب جانتے ہیں کہ فرض 70 گنا زیادہ، نفل فرض کے برابر. انسان ایک سجدہ کرتا ہے تو ہر سجدے کے بدلے رمضان کے مہینے میں ایک سجدے کے بدلے ایک درخت ایسا ملتا ہے جنت میں. اگر ایک گھڑ سوار اس درخت کے سائے کو کور کرنا چاہے تو 500 سال لگ جائیں. سبحان اللہ، اتنا مہربان ہے اللہ، اتنا مہربان ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ اس رمضان کے مہینے کے باوجود بھی اگر کسی کی بخشش نہ ہوئی تو اس سے بڑا خائب اور خاسر کون ہوگا جو رمضان میں بھی خود کو نہ بخشوا سکا؟ وہ کب اپنے آپ کی بخشش کروائے گا؟ اور دیکھیں نا، سارے اعمال بندہ جو بھی کرے اللہ کی رضا کے لیے، لیکن کیا وجہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے روزہ میرے لیے اور میں اس کی رضا دوں گا، باقی اعمال بھی تو اللہ کے لیے. یعنی کہ اس کے اندر دکھلاوے کی گنجائش نہیں. انسان روزہ سب کے سامنے تو کہہ سکتا ہے میرا روزہ، لیکن تنہائی میں پانی پاس ہے، کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، لیکن وہ کھا نہیں رہا، پی نہیں رہا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ جس کے لیے رکھا ہے وہ دیکھ رہا ہے. اب تقوی تب حاصل ہوگا کہ بندہ یہ سمجھے کہ جیسے وہ سحری سے افطاری تک دیکھ رہا ہے، افطاری سے سحری تک بھی دیکھ رہا ہے. جی صحیح. اور بندہ جس طرح یہ سوچ رہا ہے کہ وہ میرا کھانا اور پانی دیکھ رہا ہے، وہ یہ بھی سوچے وہ میری گفتگو، میرا سوچنا، میرا سمجھنا، وہ بھی وہ دیکھ رہا ہے. اللہ شاہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. اس کی معرفت حاصل کرنے کا مہینہ روزہ، اور روزے کو عبادات کا دروازہ کہا جاتا ہے. انسان کی تخلیق کا مقصد قرآن کہتا ہے بندگی، عبادت. اب عبادت کے شہر میں داخل ہونے کا ذریعہ ہی روزہ ہے کہ روزہ انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے. روزے کو ڈھال کہا گیا ہے.
اور ڈھال کسی جگہ پہ الماری میں بند کر کے رکھیں تو نہیں بچاتی، ڈھال کو استعمال کرنا پڑتا ہے. روزہ جو سپر ہے، ڈھال ہے، اس کو استعمال کرنا پڑے گا. جو بندہ صبح سے شام کھانا بھی چھوڑ دے، پانی بھی چھوڑ دے، جائز جسمانی خواہشات بھی چھوڑ دے، لیکن وہ برا دیکھنا نہیں چھوڑ رہا، برا بولنا نہیں چھوڑ رہا، برا سننا، برا سوچنا نہیں چھوڑ رہا، تو پھر وہ یاد رکھے اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی حاجت نہیں. اور یہ فاقہ تو ہو سکتا ہے لیکن روزہ نہیں ہو سکتا. روزہ بہت خوبصورت بات، اور واقعی عملی طور پر بھی ہمیں وہ سب کچھ کرنے کی ضرورت ہے جو ہم شاید سوشل میڈیا پہ اپڈیٹس لگا رہے ہوتے ہیں. عبادات کا آپ نے ذکر کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا چاند دیکھتے وقت کن عبادات کی روٹین اپناتے تھے اور ان کی تیاریوں کا انداز کیسے؟ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو رمضان کی تیاری رجب سے شروع کر رہے ہیں. اچھا، رجب کا چاند آتے ہی رمضان سے 2 ماہ پہلے دعا کیا مانگی جا رہی ہے، اللہ رجب میں برکت دے، ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ شعبان میں پہنچا اور رمضان میں پہنچا. اور ہمارے جتنے بزرگان دین گزرے ہیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی بات کریں، دیگر بزرگوں کی بات کریں، فرماتے تھے کہ رمضان کو اس طرح نہیں گزارنا جیسے ایک تہوار ہوتا ہے، آیا گزرا ختم ہو گیا. فرمایا رمضان گزرنے کے بعد 6 ماہ افسوس رہے کہ کیوں گزرا ہے، اور رمضان آنے سے 6 ماہ پہلے خوشی ہو کے رمضان آ رہا ہے. اب رمضان اس طرح ہمارا نہ گزرے جیسے کوئی تہوار ہے، آیا اور ختم ہو گیا. اب دیکھیں نا، انسان روزے شروع ہوتے ہیں، مسجد میں ہجوم ہے، آخری دن آتے ہیں تو وہ رش ختم ہو جاتا ہے، اعتکاف میں پھر کچھ زیادہ نظر آتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے. رمضان کا مہینہ ایک دوڑ نہیں ہے، ایک ریس نہیں ہے. ہر بندہ اپنے اوپر طاری کر رہا ہے، جی میں نے آج 10 سپارے پڑھنے ہیں، اس نے 10 پڑھے ہیں تو میں نے 11 پڑھنے ہیں، میں نے آج اتنی رکعتیں نفل پڑھنی ہے. رمضان ایک دوڑ کا نام نہیں ہے، رمضان قبولیت کا نام ہے اللہ کے حضور. شیر خدا فرماتے ہیں حیدر کرار کہ کثرت عمل کی فکر نہ کرو، قبولیت عمل کا اہتمام کرو. کیا بات. یہ نہ کئی بندہ میں نے آج 10 سپارے پڑھنے ہیں، ایک سپارے کا ایک رکوع ایک آیت پڑھ لے لیکن وہ درجہ قبول کو پہنچے. آج 10 لوگوں کو دسترخوان پہ بلانا ہے، نہ بلائیں، ایک کو بلائیں، لیکن اس انداز میں بلائیں کہ قبولیت کے درمیان کوئی حجاب، کوئی رکاوٹ، کوئی پردہ نہیں ہونا چاہیے. جب تک ہم اس حقیقی فلسفے کو نہیں سمجھیں گے تب تک ہم رمضان کی روح سے واقف نہیں ہوں گے. اب دیکھیں نا، اس جدید دور میں اگر ہم سب اپنے اپنے بچپن کو دیکھیں، ہمارے بڑے اپنے بچپن کو دیکھیں، تو گزرتے دن کے ساتھ روحانیت خراب ہو رہی ہے. وسائل بڑھتے جا رہے ہیں، دسترخوان سجتا جا رہا ہے، لیکن جو اس کا احترام دل سے ہوتا تھا نا، ایک ماحول، ایک رونق اور ایک خوشی، ایک سما جو اندر ہوتا تھا، وہ متاثر ہو رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم مصنوعی معاملات کی طرف آ گئے ہیں. مسجد بھی جا رہے ہیں تو مصنوعی جا رہے ہیں، ڈریسنگ بھی کر رہے ہیں تو مصنوعی. ہم سمجھتے ہیں رمضان آ گیا تو سر پہ رومال رکھنے کا مہینہ آ گیا، ٹوپیاں خرید لیں، رمضان آ گیا تو تسبیح ہاتھ میں پکڑنے کا، ساری آؤٹ لیٹس پہ جا کے دیکھیں تو وہ ساری برانڈنگ چینج ہو جاتی ہے، تسبیح ہاتھ میں پکڑنے کا مہینہ آ گیا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ کو تسبیح کے دانوں سے زیادہ آہو بکا پسند ہے رونے والے کی. اللہ کی بارگاہ میں کیا چیز معنی رکھتی ہے. اور ہمیں اللہ کے حضور جب آنا ہے تو یاد رکھیں اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا نا. اللہ جانتا ہے نا کہ اس کے دل میں کیا ہے، یہ کس لیے آ رہا. کوئی کسی کو راشن دے رہا ہے تو کس لیے دے رہا ہے، رمضان کا روزہ رکھ رہا ہے تو کس لیے، تراویح کا اہتمام کر رہا ہے تو کس لیے کر رہا ہے. رمضان کا مہینہ در حقیقت انسان کو یہ چیزیں سمجھ لیں کہ ایک جس طرح یادداشت ہوتی ہے نا کہ انسان کو بتایا جائے کہ وہ کر سکتا ہے. ایک بندہ سارا سال کہتا ہے جی میرے سے نہیں ہوتا، میرے سے نہیں ہوتا. رمضان کا مہینہ آیا، ابھی تو 12-13 گھنٹے کے روزے ہیں، 18 گھنٹوں کے بھی روزے رہے ہیں. تو انسان خود کو کہے نا کہ جب 18 گھنٹے رب کی اطاعت کر سکتا ہے تو باقی گھنٹے بھی رب کی اطاعت کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. صرف اپنے آپ کو سمجھانے کی بات. ایک مہینہ جو باقی کے 11 مہینے اس کی ٹریننگ دینے آتا ہے ہمیں کہ آپ بھی اپنا ریفریشر کورس کر لیں ایک دفعہ، یہ ضروری ہے. اچھا مفتی صاحب، اگر ہم دیکھیں تو یہ ساری چیزیں ہم کر لیتے ہیں، راشن کا تقسیم بھی ہو جاتا ہے، لوگوں کی مدد بھی کر لیتے ہیں، کچھ کوشش کرتے ہیں سفید پوشوں کو تلاش کر لیں، لیکن اپنے آپ کو بدلنے کو ہم تیار نہیں ہوتے، جس پہ ہم بات کر رہے ہیں اور جس کی ہمارے معاشرے میں میرے خیال ہے سب سے زیادہ بات ہونے کی ضرورت ہے. اور اس کی جو آپ کہہ لیں کہ ضرورت بھی بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے. ہم جناب ہمارے رویے جو ہیں، ہمارا بولنا جو ہے، ہماری نظر جو ہے، یہ سب چیزیں ہم کیوں نہیں رمضان میں ٹھیک کر پاتے؟ اگر رمضان میں نہیں کر رہے تو پھر باقی کے 11 مہینوں میں ہم کیسے کریں گے؟ دیکھیں نا، اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے جو اپنا طرز زندگی رمضان میں بنا دیا ہے وہ کیا کہ رات جاگیں گے، فجر پڑھ کے سوئیں گے،
اثر سے پہلے اٹھیں گے زور بھی پڑھ لیں گے, ہم نے تو روزہ جو ہے وہ تو گزارا ہی نہیں نا, ہم نے تو سو کے گزارا, ہمارا طرز عمل چینج ہو گیا, ہم نے ٹرینڈز چینج کر دیے. رمضان میں جس نے تقوی حاصل کیا, جس نے افطاری کرائی کسی کو, جس نے راشن دیا, اب یہ دیکھ لیں کیا اس کے طرز عمل سے لینے والوں کی عزت نفس مجروح تو نہیں ہوئی؟ اگر مجروح ہو گئی ہے, اس نے کسی کو دیا تو ہے لیکن ساتھ اعلان بھی کیا کہ یہ ضرورت مند ہے اور میں بڑا سخی ہوں, تو اس کا مطلب ہے اس نے اپنا عمل جو ہے وہ حقیقی معنوں میں درست نہیں کیا, اسے اپنے عمل کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور دیکھیں نا کتنی ایک عقل میں آنے والی بات ہے کہ اگر مثال کے طور پہ میرے دسترخوان پہ 5 لوگوں کی گنجائش ہے تو میں 5 کو بلاؤں یا ان تک پہنچاؤں, لیکن یہ کیا کہ میں کہوں سارے آ جاؤ جی اور کھڑے ہو جاؤ, قرآن اندازی ہوگی, جس کا نمبر آیا وہ بیٹھ جائے. وہ 5 تو کھا گئے اور جو 500 گئے ہیں ان کے دکھ کا مداوع کون کرے گا؟ اور ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ رمضان کا مہینہ یہ صرف اس لیے نہیں آتا کہ پتہ لگے میں بہت بڑا سخی ہوں. اور دیکھیں نا دسترخوان کئی لوگ لگا رہے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کیا وہ خود اس دسترخوان پہ بیٹھ کے کھائیں گے, ان برتنوں میں کھائیں گے, اس طرح سے سرو کیا جائے تو وہ کھائیں گے, یا اپنی توہین سمجھتے ہیں؟ اگر انہیں اللہ کا سمجھا جا رہا ہے تو پھر ان کی جو مہمان نوازی ہے وہ اسی شایان شان ہونی چاہیے جو اللہ کا حکم ہے, جس سے اللہ پاک راضی ہوگا. قیامت کے دن جب سب اس بارے میں منتظر ہوں گے, فکر مند ہوں گے کہ کس کو نامہ اعمال ملے گا, کہاں ملے گا, دائیں ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں میزان لگے گا, اس وقت اللہ فرمائے گا سارے پریشان رہو, لیکن ابھی دسترخوان لگے گا. اور روزے داروں کے لیے ضیافت کا اہتمام, میں آج ان کا میزبان ہوں, حساب بعد میں ہوگا, ان کے لیے آج کھانا پہلے ہے, ان کا اہتمام پہلے ہے. انسان یہ سمجھے نا ان کی بالکل روزے داروں کے لیے کتنی برکتیں ہیں, کتنا انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور ان پر احسان نہ کرے, اپنا اعزاز سمجھے کہ میں ان کی خدمت کر رہا ہوں. بالکل کر رہا ہوں. اور مفتی صاحب یہ جو آپ نے آخر میں بات کی یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اصل مسلمان تو وہی ہے جو مطلب اگر کسی دوسرے کے لیے وہ چیز سوچ رہا ہے تو اپنے لیے بھی وہ سوچے کہ میں بھی یہی کروں گا. تو آپ کو بھی جناب اسی دسترخوان پر بیٹھنے کی, انہی بھائیوں کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ ان کے جو دکھ سکھ ہے وہ بھی ان کے ساتھ شیئر کر سکیں, اور جو چیز اپنے لیے خریدیں وہ دوسروں کے لیے بھی خریدیں. اور کوشش یہی کریں کہ جتنی نعمتیں آپ کھا رہی ہیں اس سے زیادہ بڑھ کر دوسروں کو دیں تاکہ اس کا ثواب آپ کو مل سکے. اور پورا رمضان آپ اگر یہ پریکٹس کر لیں تو میرے خیال سے پورا لائف سٹائل چینج ہو جائے گا آپ کا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ بہران صاحب آپ کے وقت کا.